ہمیں اپنی ماں اور باپ کی شکل بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے بغاوت کر دیا کہ ہم اس گھر کی روٹی نہیں کھائیں گے جہاں ماں باپ کو بھی ہماری کوئی قدر اور احساس کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ عین ممکن ہے کہ 100% ہو کہ آپ کو لائف نے ایسے ٹائر کی طرح گھمایا ہوا ہے۔ مجھے یہاں آتے ہوئے 82 سے میں آ رہا ہوں، پہلا میرا سفر انگلینڈ کا 82 سے ہوا اور آج تک ہو رہا ہے۔ تو میں یہاں کی زندگی کو، جیسے آپ لوگ آپریشن کر کے اندر نہیں دیکھ لیتے ہو، تو میں نے یہاں کی زندگی کا آپریشن کر کے دیکھا ہے۔ یہاں اسیسریز ہیں، زندگی خوش نہیں ہے، زندگی دکھی ہے، کیونکہ اسیسریز آپ کے باڈی کو کچھ فائدہ دیتی ہیں اور زندگی آپ کے اندر ہے، اندر اسے سکھ نہیں ہے۔ یہاں میں 42 سال سے آ رہا ہوں، اور کہاں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پورے یورپ کے ملک، ایک اللہ نے مجھے 100 کے سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اب لوگوں کو ہر سہولت حاصل ہے لیکن وہ سکھ حاصل نہیں ہے۔ یہاں کی زندگی تھکی ہوئی زندگی ہے، تھکی۔ میری والدہ کا پھوپھی صاحب بھائی تھے، مرحوم فوت ہو گئے، ہیلی فیکس میں تھے۔ تو میں جب بھی ملنے آتا، میں تو جماعت میں ہی آتا تھا ہمیشہ، تو میں کہتا مامو جی ساڑی جماعت آئیے، آ جاؤ تھوڑی دیر واسطے۔ پتر میں نے ویل کوئی نہیں، پتر میں نے ویل کوئی نہیں۔ 1982 سے لے کر 2000 تک پتر میں نے ویل کوئی نہیں۔ 2000 میں جب میں لندن پہنچا تو ان کا فون، پتر مینو آ کے مل، میں حیران ہو گیا۔ پہلے تو ماما جڑا ہے وہ میٹر کا دینا ہے، پتر مینو ویل نہیں۔ ہوں میں حالی لندن پیر رکھیں تو فون تے فون، فون تے فون۔ خیر میں ڈیوزبری پہنچا جو ہمارا مرکز ہے، وہاں سے ہیلی فیکس قریب ہے۔ میں گیا تو دیکھا تو گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ مینوں اتنے نہ ہی آنا چاہیے۔ پاکستان ہے، میں نے چٹنی روٹی تو لگ بھی جانے آئی نا، ایوے کا 6 بیڈ روم گھر ہے۔ اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 6 بیڈ روم گھر ہر آدمی کا نہیں ہوتا ہے، چنگا تکڑا مالدار ہو تو اس کا ہوتا ہے کہ اے پتر اب ایک 6 بیڈ روم ہے، نہ میری اولاد میرے نال ہے، نہ میری بیٹی میرے کول ہے، نہ میرے بیٹے، اب میں کلا تے تیری مامی۔ ہوں پتہ لگ گیا کہ اتنے نہیں آنا چاہیے۔ تو میری مامی کہنے لگی میرا پتر یہ ملک جڑے نا ویکھن دے ہیں نا، ران دے نہیں ہیں۔ ان پڑھ دیہاتی عورت ہو، اور پتر اے ملک ویکھن دے ہیں نا، ران دے نہیں ہیں۔ تو یہاں آپ کو بڑی سہولتیں حاصل ہیں، لیکن زندگی خوبصورت ہو اس سے یہ سارا معاشرہ محروم ہے۔ جو اللہ کو نہیں جانتے وہ تو بالکل ہی برباد ہیں۔ آپ پھر بھی اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لیتے ہیں تو بہت کچھ اندر کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھر کو ٹائم دیں۔ تو پھر انہوں نے ماں باپ کو بلایا کہ بھئی تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہو، تو انہوں نے بغاوت کی ہے۔ یہ آپ ڈاکٹرانیوں کا مسئلہ ہے کہ اولاد کے لیے پورا ٹائم نہیں جس میں وہ محبت شفٹ ہو۔ بلوٹوتھ آن نہیں کرتے آپ لوگ، تو جتنی باتیں کرتے رہو تو ہی لگ جاؤں گے۔ اور میرے نبی تو جہان کے سردار نبی حسن حسین کے لیے یہ دیکھو ایسے ہو جاتے تھے، مائک میرے اگو کر، اور کہتے آؤ بھائی اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، اور دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پورے کمرے کا راؤنڈ لگاتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے یوں کر کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ 2 جہان کا سردار یہ کر رہا ہے، تھوڑی ایڈیاں ڈگریاں تو سیاندو ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، نکالنا پڑے گا ورنہ بہت کچھ نقصان اٹھا کے مرو گے۔ اولاد ہی تو ہے جو پیچھے نام کو لے کے چلتی ہے، اگر اس کو اپنی شناخت ہی نہ کرائے۔ میرے باپ کو مرے 36 سال ہو گئے اور میں ایک مسافر آدمی ہوں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر،
کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں جب گاؤں جاتا ہوں میں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، اور تھوڑے دنوں بعد والدہ بھی فوت ہو گئی تھی، اور دونوں کے لیے یہ سب میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ یہ میں کوئی فخر نہیں کر رہا، کوئی ریا نہیں، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اگر ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود میں ماں اور باپ کے لیے 20 رکعت نفل پڑھتا ہوں، الٹا ہوا سدھا ہوا پٹھا ہوا 20 رکعت، اور میں 20 کروڑ رکعت بھی پڑھوں تو اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے پسینے کے قطروں کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو میرے نبی اتنی بڑی ہستی ہو کر ان کو ٹائم نکال رہے، پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے، پھر ان کے ساتھ چکر لگاتے۔ ایک دن حضرت جابر آ گئے، کہنے ہوئے 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 اتنی بڑی سواری۔ تو آپ نے کہا اوئے ہوئے 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 اتنے بڑے سوار، کیا مزے کی بات۔ اور خود ایسے بیٹھ جاتے تھے، اور حسن حسین حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے جوانی میں، ان کے بچے اون عبداللہ محمد، ان 5 بچوں کو کھڑا کرتے اور ایسے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے، کہتے آؤ بھائی جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو سارے بچے رش کرتے، کچھ سر پہ چڑھ جاتا، کوئی گود میں، کوئی بغل میں، کوئی مطلب ان کو ایسے ہی جیسے ایک عام آدمی ہو ایسے ان کے ساتھ، اور آپ ہنس رہے ہوتے تھے، آپ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوہ ٹائم ہو گیا، پیچھے ہٹو ٹائم ہو گیا جانا ہے۔ اصل جوہر تو ضائع ہو رہا ہے، نہ پونڈا نو لے کے کتنے جاؤ گے، ان میں کوئی سکھ نہیں، اللہ کی قسم۔ اور ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا رہے، اب بتاؤ اتنا بڑا نبی یہ ٹائم نکال رہا ہے، کشتی کروا رہے ہیں، اور حسین چھوٹے تھے حسن بڑے تھے، تو حسین ذرا دب رہے تھے، تو اللہ کے نبی ایسے تھاپڑا مار، شاباش حسین شاباش حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ بول پڑی یا رسول اللہ اے سارے تھاپڑے تسی حسین نو مار رہے ہو، کوئی حسن نو ہی تھاپڑا مار دے ہو۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل کھڑا ہے میرے پاس، وہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اس کی وجہ سے حسین کو تھاپڑے دے رہا ہوں۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ دنیا میں ان سے زیادہ مصروف کوئی آ سکتا ہے؟ ان سے بڑی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی آ سکتا ہے؟ تو وہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، آپ کیوں نہیں نکال سکتے؟ وہ اپنی بیویوں جب گھر میں جاتے تھے پھر کوئی باہر کی بات نہیں کرتے تھے، صرف گھر کی بات ہوتی تھی، اور آپس میں ان کے سوکن والے چکر بھی چلتے تھے، آپ اس کو بھی خاموشی سے برداشت کرتے۔ ایک دفعہ حضرت سودا آ گئیں، حضرت سودا نے اپنی باری اللہ کے نبی کو دے دی تھی، تو عائشہ کہنے لگی سودا یہ میں نے حلوہ بنایا کھاؤ۔ ان کا مجھے بھوک نہیں، کہا کھا یا میں تیرے منہ تے مل دے گی، کہا بھائی مجھے بھوک نہیں، تو انہوں نے ایسے لپ اٹھائی اور منہ پہ ایسے مل دی ساری۔ تو آپ نے عائشہ کے ہاتھ پکڑ لیے دونوں، کہا سودا اٹھے تو منہ تے مل، ان کا نہیں اٹھو، تو سودا اٹھی اور عائشہ کے منہ پہ لیپ کر دیا۔ یہ میرا نبی گھر میں کر رہا ہے، اپنے نبی کو پڑھو تو صحیح۔ پھر سوکنوں میں بھی کھٹبڑ چلتی تھی، میرے نبی وہ بھی برداشت کرتے تھے، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں پونا گھنٹہ محفل اشراق تک، پھر 2 نفل پڑھتے تھے اشراق کے، اور مسجد سے نکلتے تھے اور ہر گھر میں جاتے بیگمات کے، سلام کیا حال ہے، سلام کیا حال ہے، کیا حال ہے، 9 گھر پھر کے باری والے گھر۔ عصر کے بعد پھر دوبارہ آپ چکر لگاتے اور ہر گھر میں تھوڑی دیر بیٹھتے اور بات کرتے، اور پھر اس گھر میں جہاں باری۔ مغرب کے بعد پھر ساری بیویوں کو وہاں جمع کرتے جہاں باری ہوتی تھی، ان کے ساتھ پھر ایک لمبی مجلس لگتی تھی،
پھر ان کو فارغ کرتے تھے. اس طرح 3 ٹائم سب بیویوں کو. تو حضرت زینب کے پاس تھوڑا وقت زیادہ گزارنے لگے. اب یہ بیگمات کے 2 گروپ تھے، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا اور حضرت حفصہ، یہ 4 کا گروپ تھا. ان کے لیڈر تھیں حضرت عائشہ. ادھر حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ، 5 ان کا یہ 2 گروپ تھے. تو ان میں حضرت زینب ان کی لیڈر تھیں، چونکہ حضرت زینب کو ایک وہ فضیلت حاصل ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں، کہ آپ کا نکاح اللہ نے پڑھایا. یعنی یہ ایک بالکل انہونی ہوئی ہے. آپ مسجد میں تھے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، یہ قرآن کی آیت آئی. جب زید نے طلاق دی اور زینب نے عدت پوری کی، میں نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. نہ ایجاب، نہ قبول، نہ گواہ، نہ مہر، آسمانوں سے. حالانکہ ایجاب قبول واجب ہوتا ہے. میں نے قبول کیا اور لڑکی دستخط کر دے تو وہ بھی اس کو میں نے قبول کیا کی شرط نہیں. یہ شرط ہے. ہمارے گاؤں کا ایک بچہ تھا، وہ یہ بسوں پہ نوکری لگ گیا، کلینڈر جس کو کہتے ہیں. وہ استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو، آ جاؤ بھائی لاہور آ جاؤ، لاہور والے آ جاؤ، لاہور والے آ جاؤ. یہ کرتے 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 وہ جوان ہو گیا. یہ میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. اس کا نکاح ہو رہا تھا، اس کا بھائی ساتھ بیٹھا. مولوی صاحب نے آ کے فلانے دے دی تو اتنا مار تیرے نکاح دیتی تو قبول کی تھی، آن دو. تو اس کے بھائی نے اس کو نا کونی ماری، آدھا جان دو. اس نے پھر کونی ماری. انہوں نے کہا جی میں سارے دی صلاح ہوئے. مولوی صاحب آکھن لگے سارے دی صلاح نال کچھ نہیں بننا، تو آکھ میں قبول کیتا تاں کم بننا. تو یہ سب کچھ اللہ نے ہٹا دیا، ہم نے نکاح کر دیا. اس پر ان کو فخر تھا. وہ ادھر سردار تھی. تو اب حضرت زینب کے پاس آپ تھوڑا وقت زیادہ گزارنے لگے. حضرت عائشہ نے کہا حضرت حفصہ سے، دیکھو یہ زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں، ہمارے پاس نہیں گزارتے، کوئی چکر چلائیں. کیا کہا اللہ کے نبی کو بدبو سے بڑی نفرت ہے. تو حضرت زینب ان کو شہد پلاتی تھیں، شہد کا پانی. تو اس لیے وہاں تھوڑی دیر لگ جاتی تھی. جب تمہارے پاس آئیں گے نا تم کہنا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی. مغافیر ایک بدبودار بوٹی تھی. جب وہ میرے پاس آئیں گے نا میں بھی یہی کہوں گی. تو پھر وہ زینب کے پاس جانا چھوڑ دیں گے. تو اب یہ جنت کے سردار ہیں. لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی عورت دنیا میں کوئی ہے نہیں. وازواجہ امہاتہم، اور پوری امت کی مائیں اللہ نے کہا. اور اپنے نبی سے کہا لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی ان سے شادی کے بعد آپ کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنی پابندی لگائی. تو جب حضرت حفصہ کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی بو آ رہی ہے آپ کے منہ سے، مغافیر کی بو آ رہی. کہ میں کچھ نہیں، میں نے تو زینب کے پاس شہد پیا اور تو کچھ نہیں. اب ہوئی بات اثر کرتی ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو. آیا اب حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ سے تو عشق تھا آپ کو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. کہنے لگے وہ حفصہ بھی کہہ رہی تھی، میں نے تو بس وہاں شہد پیا ہے زینب کے پاس. انہوں نے کہا پھر اس میں ہوگی، ضرور ہوگی. تو انہوں نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں آئندہ کبھی زینب کے ہاتھوں شہد نہیں پیوں گا. اب یہ بڑی خوش. تو اللہ نے چوری پکڑ لی اور قرآن اتار دیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. میرے نبی جس چیز کو تیرے رب نے حلال کیا کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے اللہ نے اسی وقت ڈانٹ پلا دی. وَيَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ قَالَتْ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ نَبَّأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. پورے اسٹوری اللہ نے سنا دی کہ یہ آپ کی 2 بیگمات نے سازش کی ہے کہ نبی ہمارے پاس زیادہ ٹائم گزاریں. تو آپ نے ان کی نہیں ماننی، آپ نے پہلے طرح ٹائم دینا ہے زینب کو جیسے پہلے دے رہے ہیں.
بشر تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ جنت کی حوریں نہیں تھیں، دنیا کی عورتیں تھیں. تو یہ زندگی میرے نبی نے 9 عورتوں کو نبھانا کوئی آسان کام ہے، مختلف مزاج کی. اچھا ایک دفعہ ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. اب صحابہ جو تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی. ان 5 نے یہ مشورہ کیا کہ جب عائشہ کی باری ہوتی ہے تو صحابہ ہدیہ آ کے دیتے ہیں، جب ہماری باری آتی ہے تو کوئی ہدیہ نہیں آتا، تو یہ تو ہماری حق تلفی ہے، تو کوئی بات کرے جا کے. اب کسی کی ہمت نہ ہو تو کسی نے کہا فاطمہ سے کہو، وہ بات کر لیں گی اور ان کی بات مان بھی لیں گے. تو انہوں نے حضرت فاطمہ کی محنت کی کہ تو جا ہماری طرف سے نا یہ ہمارا گلہ بتا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سارے تحفے عائشہ کے گھر جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. تو جب حضرت فاطمہ آئیں تو اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ ایک ہی رضائی میں دونوں لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت فاطمہ جھجک گئیں، لیکن وہ پیچھے سے پورا وفد تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں کچھ شکایت کرتی ہیں. عائشہ نام نہیں لیا. تو آپ نے کہا بیٹی کیا شکایت ہے؟ یہ تھا نا مسئلہ، کیا شکایت؟ آپ نے یہ نہیں کیا. بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ پسند ہے جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہ جی یا رسول اللہ. کہ پھر میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں. حضرت فاطمہ چپ کر کے اٹھی اور واپس جاؤ بھائی آپ پہ لاڑ لاؤ، میری توبہ، میں اپنے باپ نے نہیں ناراض کر سکتی. حضرت زینب نے کہا ویکھی جاوے گی. وہ آ گئیں حضرت عائشہ کے گھر اور آ کے جو چڑھائی کی. پھر ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے نکاح پڑھا ہے، دوسری بات یہ تھی کہ پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب، تو انہوں نے آ کے حضرت عائشہ پہ چڑھائی کی. اس پورے زور اللہ کا نبی خاموش، ایک لفظ نہیں بولے. اور حضرت عائشہ کہنے لگی میں نے یوں کر کے دیکھنا شروع کیا اللہ کے نبی کے چہرے کو کہ کیا تاثر ہے. تو میں نے دیکھا کہ چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں ہے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ مجھے بھی اجازت دے رہے ہیں میں تم ہی زور لا لا. کہنے لگے پھر میں چڑھ گئی. پھر میں نے وہ سنائی کہ زینب کا روزہ ہی ہو گیا اور وہاں سے جلدی سے نکل گئی. میری نبی کی زندگی ایک عام انسان جیسی زندگی. اگر آپ ایک عام زندگی نہ گزارتے تو ہم فالو کیسے کرتے؟ تو اپنے نبی کی زندگی ہے. بچوں کو ٹائم دو، اپنے آپ کو ٹائم دو، آپس میں مل کے بیٹھو. ماں باپ ہیں ان کو ٹائم دو. اب میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم دو، ایک دوسرے کا حال لو اور دو. اس سے محبت پروان چڑھتی ہے اور فیملی بنتی ہے. جب ہم مریں تو پیچھے فیملی چھوڑ کے جائیں. ایسا نہ ہو کہ اولاد ایک دو کپڑے پاڑ رہے ہوں. تو بھائیو میری بہنوں، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے. تو اس میں آپ نبی کی زندگی پڑھو، میں یہ آپ کو ایڈوائز کروں گا. اور قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اور آپس میں خاموش رہنا سیکھو. بیوی اپ ہو جائے تو آپ ڈاؤن ہو جاؤ، خاوند اپ ہو تو آپ ڈاؤن ہو جاؤ. تو چونکہ بالکل کچھ نہ ہو یہ ناممکن ہے. یہ جنت میں ہوگا یا نہیں ہوگا. ہماری ایک دھوبن تھی ہمارے دیہاتی ماحول، وہ آ گئی ہائی بڑی موٹی تے چھوٹا جا قد، تو ایک موٹی ہوئے قد چھوٹا ہوئے وہ تو پوری تلوار بن جاتی ہے. تو وہ میری بہن کے پاس آئی، کہتی بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدی ہیں، اس کے 4 بیٹے تھے 4 بہو ہیں، تو میں نے کوئی تویز دے یہ ساریاں میریاں نوکر بن جانا. ہوں میری بہن تو پتہ ہے سارا کام ماسی شریف کا اپنا. تو ابھی میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ تعویذوں کا دیس ہے ہمارا ملک. تو میری بہن نے ایک چھوٹا سا کاغذ لیا، اس پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کے اس کو رول کیا کہ ماسی شریفاں جس لیے تیری لڑائی ہوئے یہ تعویذ تو ایتھے رکھ کے نا چک مار کے بہ جانا، تعویذ ڈگے نہیں نہیں تو برباد ہو جائیں. اس نے کی کیتا ماسی شریفاں نو چپ کرایا. ہفتے بعد وہ آ گئی، وہ بی بی تو کی تعویذ دیتا ہے، میرے تی لڑائی مک گئی. میری بہن آکھے او کیویں؟ پوچھا کہ وہ تعویذ دی برکت ہے، کوئی لڑائی نہیں.
کیوں ماسی شریفہ جی چپ کر گئی، تویز دی برکت اس کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ اپنے جھگڑوں کو خاموش رہ کے ختم کرو، بول کے ہمیشہ بڑھیں گے، خاموش رہ کے ختم کرو، اور ایک دوسرے کو اظہار محبت کیا کرو، ایک دوسرے کو لقمے کھلائے۔ اپنے بچے بڑے بھی ہو جائیں تو ان کو ایسے گلے لگاؤ جیسے چھوٹا بچہ ہو، تمہارے لیے تو وہ بچہ ہی ہے، ان کو ایسے گلے لگاؤ جیسے وہ چھوٹا بچہ ہو۔ چاہے شادی ہو جائے بیٹے کی، ان کو اس طرح ڈیل کرو جیسے چھوٹا میں ان کو ڈیل کرتے تھے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر کی زندگی بہت خوبصورت ہو۔ یہ یاد رکھنا، کبھی پیسے سے زندگی نہیں بنتی، زندگی نبی والے اخلاق سے بنتی ہے۔ اس کے لیے آپ سیرت پڑھو، آپ قرآن پڑھو، آپ تبلیغ میں 3 دن کے لیے جائیں، اس کا آپ کو بہت نفع ہوگا، اس کی ارادے کرو۔ سارے بھائی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ؟